یہ بات ہے 14 اپریل 1912 کی، جب 175 فٹ لمبا یعنی 14 منزلہ جیسا عظیم جہاز 2 ہی گھنٹے کے اندر اندر سمندر کی آندھی گہرائیوں میں ڈوب کر ختم ہو گیا۔ یہ بات ہے جب دنیا کے مہنگے ترین جدید ٹیکنالوجی سے بنے جہاز نے ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف سے اپنا سفر شروع کیا، اور اس جہاز کے اندر 2240 لوگ سوار تھے، جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ لوگ اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے ڈوبنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اگر جہاز کا عملہ یہ غلطیاں نہ کرتا تو ممکن تھا 1500 انسانی جانیں بچ جاتی، اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آج ٹائٹینک اپنی کامیابی کے ساتھ دنیا میں پہچانا جاتا۔ لیکن اگر ٹائٹینک نہ ڈوبتا تو کیا ہوتا؟ باقی ٹی وی کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید دوستوں۔ ٹائٹینک کو بنانے والی کمپنی کے چیئرمین جیف بروکسلر کو آخر کیا سوجی جو اس نے ٹائٹینک جیسے جہاز کو بنانے کا فیصلہ کیا، جو جہاز اپنے لگژری اور خوب مہنگے ہونے کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہو گیا۔ دراصل 1900 کے شروع میں اوقیانوس کے سمندر میں مسافروں کی تجارت خوب اونچائی پر تھی، اور اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے والے سمندر کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے بہت سی لائنز کام بھی کر رہی تھی، جن میں 2 اہم لائنز وائٹ اسٹار اور کنارڈ بھی تھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کنارڈ نے 1907 میں اپنے 2 نئے جہازوں کے ساتھ مارکیٹ میں اپنی ویلیو بنا لی، اور ان 2 بحری جہازوں کے نام لوسیتانیہ اور موریتانیہ تھے۔ یہ 2 جہاز اپنی رفتار کی وجہ سے عوام میں بہت مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ یہی وجہ یعنی اسپیڈ تھی جس کی وجہ سے ٹائٹینک آگے جا کر بربادی کا شکار ہو گیا۔ تو اسی رفتار کی ریکارڈ توڑنے کے لیے اور کنارڈ لائن کو نیچا دکھانے کے چکر میں وائٹ اسٹار کے چیئرمین جیف بروکسلر نے ولیم پیری سے میٹنگ رکھی۔ ولیم پیری جہاز سازی کے فرم ہارلینڈ کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس نے وائٹ اسٹار کمپنی کی بہت سی جہازوں کی تعمیر کی تھی۔ ان دونوں آدمیوں نے مل کر دنیا کو حیران کر دینے والے جہاز کو بنانے کے بارے میں سوچا، ایک ایسا جہاز جو کسی لگژری جدید ہوٹل کی طرح ہو، اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ 3 جہاز بنائے جائیں۔ دوستوں، 31 مارچ 1909 کو اولمپک پر کام شروع ہونے کے 3 ماہ بعد ٹائٹینک کے لیے الٹنا بچھا دیا گیا۔ اس پر کام شروع ہو گیا۔ ٹائٹینک کے بے مثال سائز کے ساتھ ایک خاص طرز پر اس کے اوپر کام شروع ہوا۔ آرائش سجاوٹ کی گئی، ایک بہت فرسٹ کلاس ڈیزائننگ سیلون، 4 لفٹیں اور ایک سوئمنگ پول بنایا گیا۔ فرسٹ کلاس کو انتہائی مہنگی اور اعلیٰ خصوصیات کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ ہر قسم کی آسائش فرسٹ کلاس میں موجود تھی۔ سیکنڈ کلاس کو اس سے کم درجہ دیا گیا۔ تھرڈ کلاس کی پیشکش ان دونوں سے معمولی تھی، مگر اپنی جگہ آسائش اور آرام کے حوالے سے مشہور تھی۔ اس کے علاوہ حفاظت کے انتظامات کیے گئے، جس کی وجہ سے بنانے والے اس فخر میں مبتلا ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈبا نہیں سکتی، یہاں تک کہ اوپر والا بھی نہیں۔ حفاظتی تدابیر کے لیے ٹائٹینک کے 16 کمپارٹمنٹ بنائے گئے تھے، جن کے دروازے سختی سے بند کیے جا سکتے تھے، یعنی واٹر ٹائٹ تھے، تاکہ کسی خطرے کی صورت میں ان کو بند کر کے پانی کو روکا جا سکے اور جہاز بالکل بھی نہ ڈوبے۔ یعنی لائنر کی بلندی کو خطرے میں ڈالے بغیر 4 کمپارٹمنٹ میں پانی آ بھی گیا تب بھی جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اسی وجہ سے لوگ سرعام یہ دعویٰ کرنے لگے کہ جہاز انسنکیبل ہے۔ آخرکار 3 سال کے بعد 15,000 ورکر کی محنت سے ٹائٹینک کے اسٹرکچر کا کام آخری مرحلے میں پہنچ گیا، یعنی 31 مئی 1911 کو ٹائٹینک کو لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے ٹیسٹ کی، جس کے بعد جہاز کو مکمل قرار دیا جاتا۔ یہ جہاز کو سمندر میں اتارا گیا اور بالآخر ٹائٹینک نے اپنا ٹیسٹ پاس کر لیا۔ اس وقت آپریٹ کرنے والے ایڈمرڈ اسمتھ اور باقی لوگوں کے اعتماد اس وقت آسمان کو چھو رہے تھے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب سرمایہ کار لوگ ایسے پروجیکٹ میں رقم انویسٹ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس رقم کو کئی گنا بڑھا کر واپس وصول کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بزنس کی دنیا کا یہی اصول ہے۔ اسی وجہ سے اس کے بعد ٹائٹینک کے پہلے سفر کی خوب مارکیٹنگ کی گئی۔ پوری دنیا کے اخبارات میں ٹائٹینک انسنکیبل ٹائٹل کے ساتھ اشتہارات چلے، اور ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر پہ جانے کی تیاری کی۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاز تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 883 فٹ جبکہ چوڑائی 92 فٹ تھی، اور مکمل تیاری کے بعد اس کا وزن 52,000 ٹن سے زائد تھا۔ اب آتا ہے وہ دن 10 اپریل 1912 جب ٹائٹینک اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ 2240 لوگ جہاز پر سوار تھے۔ سب لوگ اپنے پیاروں کو الوداع کہنے کے لیے بورڈ پر جمع تھے۔ جہاز کی کپتانی ایڈورڈ جے اسمتھ کر رہے تھے۔ رات 12 بجے جہاز نے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کی طرف اپنا رخ کیا۔ جہاز کی رفتار شروع ہی سے 40 کلومیٹر پر ہار تھی۔ اتنی تیزی سے سفر شروع کرنے کے بعد 10 اپریل کی شام کو جہاز فرانس کے شہر چربرگ میں رکا۔ شہر کی بندرگاہ ٹائٹینک جیسے بڑے جہاز کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ 2 گھنٹے بعد ٹائٹینک نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا، اور لائنر نے اپنا آخری طے شدہ اسٹاپ یورپ میں کوئنز ٹاؤن کیا۔
تقریباً دوپہر کے 1:30 پر جہاز نیو یارک شہر کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز اپنی اس سپیڈ کے ساتھ سفر کر رہا تھا جہاں سے شروع ہوتی ہے ٹائٹینک کے عملے کی وہ غلطیاں جس کے بارے میں اگر وہ احتیاط کرتے تو بہت کچھ مختلف ہوتا۔ ٹائٹینک کو بہت سے جہازوں کی آئس برگ کی وارننگ بار بار موصول ہوئی، لیکن ان وارننگز کو بالکل اہمیت نہیں دی گئی۔ 14 اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کے قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے بڑے بڑے تودے تھے، یعنی اسمتھ نے جنوب کی طرف جانے کے لیے جہاز کا رخ تبدیل کر دیا، مگر اب بھی جہاز کی اسپیڈ 22 ناٹ ہی تھی، اور رات کے 9:40 پر ٹائٹینک کو میبا جہاز نے برف کے تودے کے بارے میں وارننگ بھیجی۔ 10:55 پر کیلیفورنیا جہاز نے پھر پیغام بھیجا کہ آگے برف کے تودے کی وجہ سے وہ جہاز رک گیا ہے، مگر بدقسمتی سے مسافروں کے پیغامات وصول کرنے والے فلپس نے کیلیفورنیا جہاز کے اس پیغام پر اس سے ڈانٹ دیا کہ وہ کیوں بار بار مداخلت کر رہا ہے، اور اس پیغام کو اس آدمی نے ذرا برابر اہمیت نہیں دی۔ اور جہاز کی اونچائی پر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں دو لوگ بیٹھ کر سامنے نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو کنٹرول روم کو فوراً بتائیں۔ میں بیٹھنے والے فریڈرک فلیٹ اور ریجنالڈی کے لیے سامنے سمندر میں نظر رکھنا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ اس رات سمندر غیر معمولی حد تک پرسکون تھا۔ ان دونوں کے پاس اس کام کے لیے دوربین بھی نہیں تھی جس سے یہ اچھی طرح نظر رکھ سکتے، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز ایسی غلطیاں کر سکتا ہے؟ اور پھر آخر رات 11:40 پر فریڈرک اور ریجنالڈی کو جنوب میں وہ آئس پر نظر آیا، اور ان دونوں نے بدحواس ہو کر فوراً کنٹرول روم کو اطلاع دی سامنے بہت بڑا آئس برگ ہے۔ یہ سنتے ہی فرسٹ آفیسر ولیم نے جہاز کو بائیں طرف موڑنے کا حکم دیا، لیکن آئس برگ کے اتنے قریب جا کر جہاز کو موڑنے کی تدبیر بالکل بھی کام نہ آئی، اور جہاز آئس برگ سے ٹکرا گیا، اور جہاز کا اسٹار بورڈ سائڈ سے آئس برگ کے ساتھ رگڑ کھاتا چلا گیا، اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں سے کم از کم 5 ٹوٹ گئے، اور جہاز کو ایسی جگہ سے نقصان پہنچا تھا جو سنبھالا نہیں جا سکتا تھا۔ ٹکراؤ کے فوراً بعد اسمتھ اپنی ٹیم کے ساتھ جہاز کا جائزہ لینے کے لیے بھاگا کہ یہ ٹکراؤ کس حد تک نقصان دہ ہے۔ جب ان لوگوں نے ہونے والے نقصان کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا جب جہاز کے آگے والے ڈبے میں پانی بھرے گا تو جہاز کی کمان سمندر میں گرے گی، جس کے نتیجے میں ٹوٹے ہوئے کمپارٹمنٹ سے پانی پورے جہاز میں پھیل جائے گا، اور جہاز 2 گھنٹے کے اندر سمندر میں غائب ہو کر ڈوب جائے گا۔ کیپٹن اسمتھ کو جیسے اس بات کی سمجھ آئی اس نے فوراً فلپس کو آس پاس مدد کے لیے سگنل بھیجنے کا حکم دیا، اور رات کے 12:20 پر ایک سگنل کارپیتھیمیا جہاز پر پہنچا، اور یہ کناٹ جہاز فوراً ٹائٹینک کے متاثر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بڑھا۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ تھی دوستو، یہ جہاز ٹائٹینک سے 160 کلومیٹر دور تھا، اور اسے یہاں پہنچنے تک 3 گھنٹے سے زیادہ وقت لگنا تھا، یعنی جتنے وقت میں ٹائٹینک سمندر کی گہرائیوں میں جا چکا ہوتا۔ فلپس نے مدد کے لیے بار بار دوسرے جہازوں کو بھی سگنل بھیجے، لیکن سارے جہاز بہت دور تھے۔ ایک جہاز کیلیفورنیا جس نے فلپس کو 10:55 پر پیغام بھیجے تھے کہ انہوں نے اپنا سفر روک دیا ہے، آئس برگ کی وجہ سے وہ رات کو سفر نہیں کر رہے، ٹائٹینک بھی احتیاط کرے، مگر فلپس نے اسے ڈانٹ دیا۔ اب فلپس نے کیلیفورنیا جہاز کو بار بار پیغام بھیجے، لیکن ان کا وائرلیس رات کے وقت بند کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی یہاں سے امید ختم ہوئی تو لائف بوٹس کے ذریعے سے مسافروں کی جان بچانے کی کوشش کی گئی، مگر اسی وقت ٹائٹینک کے مالکان کی ایک اور بہت بڑی غلطی سامنے آئی۔ اتنے بڑے جہاز میں خطرے کے وقت جان بچانے کے لیے صرف 20 بوٹس تھیں۔ ایک بوٹس میں 69 افراد کی جگہ تھی، مگر پہلی بوٹس میں صرف 27 لوگوں کو سوار کر کے جہاز کے نیچے اتارا گیا، یعنی 20 بوٹس کے ساتھ صرف 705 افراد اپنی جان بچا سکے۔ جب مسافر لائف بوٹس میں بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے تو جہاز میں موجود موسیقاروں نے گیت گانا شروع کر دیے اور کافی دیر تک اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ رات 1 بجے گرینڈ سیڑھیوں پر پانی پہنچ گیا اور مسافر شدید گھبراہٹ اور موت کے خوف میں مبتلا تھے۔ لوگوں کی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب بچے کی کوئی صورتحال نہیں رہی، کسی وجہ سے لائف بوٹ 14 پر سوار ہونے کے لیے سب ڈالیے، ہر کوئی یہ چاہتا تھا میری جان بچ جائے۔ اس خوش ورزی کے عالم میں افسر ہیرالڈ نے اپنی بندوق سے 3 فائر کر دی۔ کیپٹن اسمتھ اس سارے وقت میں ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے لیے ہے۔ روشنیاں بجھ جانے کے بعد جہاز بوجھ بڑھنے کی وجہ سے درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پورے 2 گھنٹے کے بعد رات 2:20 پر اوقیانوس کے سمندر کے نیچے غائب ہو گیا اور 48 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 4000 میٹر نیچے تہہ میں جا لگا۔ 1500 انسانی جانیں اس کے ساتھ ہی موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس رات سمندر کا پانی -2 سینٹی گریڈ تھا، جس میں انسانی باڈی صرف 30 منٹ سروائیو کر سکتی تھی۔ پانی میں چھلانگ لگانے والے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ مرنے والوں میں سب سے زیادہ تیسرے طبقے کے لوگ تھے،
جس کی وجہ یہ تھی لوگوں کے جان بچانے میں امیر لوگوں کو ترجیح دی گئی، اور اس بڑے تصادم کے بعد کیپٹن اسمتھ نے جہاز پر عام الارم نہیں بجایا اور تیسرے درجے کے مسافروں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہوئی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 1 گھنٹے بعد کارپیتھینیا رات 3:30 پر اس علاقے میں پہنچ گیا اور لائف بوٹس کے ذریعے زندہ بچ جانے والوں کو اٹھایا، اور وائٹ اسٹار لائن کے دفاتر میں پیغام بھجوایا گیا کہ ہم انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو اطلاع دیتے ہیں ٹائٹینک آئس برگ سے تصادم کے بعد ڈوب گیا ہے۔ اس سب نتیجے میں 19 اپریل تک امریکی تحقیقات جاری رہی، 80 سے زائد لوگ کے انٹرویو کیے گئے۔ لوگوں نے لائف بوٹس ناکافی ہونے پر بہت اعتراضات اٹھائے، لیکن جانے والے جا چکے۔ ان کانفرنس کے نتیجے میں ایسے قانون بنائے گئے ہر جہاز میں ہر شخص کے لیے لائف بوٹس کی جگہ موجود ہو، اور اس کی مشقیں بھی کی جائیں۔ اس کے منبع کو تلاش کرنے کی باتیں شروع ہو گئی، جو کہ آج کے دور تک اس پر بحث جاری ہے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ مدعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔